شورا آیت نمبر 23 اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ حق بھی انہی کا بنتا ہے کہ جو صاحب ایمان اور صاحب کردار ہو کہ اسے بشارت دی جائے، اس لیے کہ ایمان اور کردار ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے، اور اس انعام کا نام ہے بشارت۔ اللہ عذاب، قہر، غضب یہ بھی اللہ کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، اور لعنت کا تعلق بھی اللہ سے ہے۔ میں اور آپ تو دعا کرتے ہیں کہ نااہلوں سے اللہ بیزار رہے۔ وہ جو آپ ذرا دوبارہ دوہرا لیجئے، ہم لعنت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لعن۔ ہم تو اللہ سے کہتے ہیں بھائی، اگر وہ لعنت کے مستحق نہیں ہے تو پھر تم پریشان کیوں ہو بھائی؟ اگر وہ بہت اچھے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں تو پھر ہم تو اللہ سے کہہ رہے ہیں نا۔ ہمیں کچھ بھی کہو، اللہ تو عادل ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تو یہ تو نہیں ہم کہہ دیں گے تو ہماری تو ہر دعا وہ نہیں مانتا، ہماری ساری دعائیں وہ کب مانتا ہے؟ ہماری تو وہ دعائیں وہ مان لیتا ہے جو ہمارے حق میں اچھی ہوتی ہیں۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا تعلق استحقاق کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے حضرات کی مولانا؟ دعائیں تو قبول ہوں گی جب وہ جو مصلحت سمجھے گا۔ تو غضب، قہر، عذاب، لعنت، ان سب کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح علم، رزق، حیات، قدرت، رحمت، بشارت، ان سب کی نسبت بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر کہیں لعنت کی جا رہی ہو تو وہ اللہ سے کہا جا رہا ہوتا ہے، اور کہیں صلوات پڑھی جا رہی ہو تو اللہ سے کہا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ وہاں بھی اللہ ہی سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی ہم وہاں بھی اللہ سے صلوات کی دعا کر رہے ہیں، اور وہاں بھی ہم اللہ سے لعنت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو جو صلوات کا مستحق ہے وہ اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا، جو عذاب کا مستحق ہے اس پہ لعنت ہو جائے گی۔ تو یہ ساری نسبتیں اللہ کے ساتھ ہیں۔ میں تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، اور یہیں میں دو باتوں کی طرف اور اشارہ کروں۔ ایک تو میں ممنون ہوں اپنے سارے عزیزوں کا کہ جنہیں میں نے میسج کیا اور گزارش کی اور وہ سب تشریف لے کر آئے، اور برادری کے لوگ، عزیز و اقارب، اور جنہیں میری اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، ان کا اس خانوادے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، وہ سب تشریف فرما ہیں۔ میں آپ سب کا ممنون متشکر ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں، جن ڈاکٹروں نے اس ایک مہینے تک انہیں مشوروں میں رکھا، رہنمائی کی، ان سب کے ہم ممنون اور متشکر ہیں۔ لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے انتظامیہ، اسی طرح ڈاؤ میں، اور اسی طرح جو ان کے ہمارے ساتھ ہمدردیوں میں رہا، ان سب کے ممنون اور متشکر ہیں۔ دوسری یہ کہ جو مضمون میں کوشش کر رہا ہوں بیان کرنے کی، یہ میری عزیزہ بھابھی مولانا سید محمد نقوی کی اہلیہ کا پسندیدہ مضمون تھا۔ مجھے صبح میرے عزیزی مولانا محمد ابرار حسین نے بھی، پھر میری بچیوں نے بھی بتایا کہ آپ کی وہ تقریر، اس مضمون کی تقریر وہ بار بار سنتی تھیں کہ وہ لگا دو، وہ فلاں تقریر لگا دو۔ تو میں کوشش کرتا ہوں، وقت بھی تنگ ہے، لیکن آپ کی اگر توجہ میرے ساتھ رہی تو وقت کا اندازہ رہ نہیں پائے گا۔ تو
بات اتنی عرض کر رہا ہوں مقدماتی گفتگو میں چانڈیو صاحب کہ اللہ کی رحمت، برکت، اس کا رزق، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا جمال، اس کا کرم، اس کی صلوات، اس کا سلام، اور اس کی طرف سے برکتیں، رحمتیں سب اللہ کی طرف سے ہیں. تو بشارت بھی اللہ کی طرف سے ہے، ایسے ہی لعنت بھی اللہ کی طرف سے ہے. یعنی مباہلے میں لعنت آ رہی ہے اور چادر میں صلوات آ رہی ہے. یہ دونوں اللہ کی طرف سے آ رہی نا. تو صلوات پڑھ لیں محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات نبی علیہ اللہ صلی علی محمد و آل محمد. میرے عزیز میرے بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جملہ دوبارہ کہیے. میں نے بات تو یہ کہی تھی کہ میدان مباہلہ میں اہل بیت گئے تھے جھوٹوں پہ لعنت کرنے، اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مباہلہ کریں گے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اور پھر ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بھیجیں گے. تو لعنت کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے، یعنی اللہ سے نسبت ہے اس بات میں کہ اللہ بھیجتا ہے لعنت. تو اچھا اللہ کی لعنت ہے، بھیجیں گے. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قدرت اللہ کی ہے. 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ کے بتاتا ہے کہ ظاہر اس سے ہوگی. القدرت للہ. میرے مولا فرماتے ہیں ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ. میں نے باب خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں اکھاڑا، بل قلعتها بقوت الرحمانیہ. میں نے اسے قوت رحمانیہ سے اکھاڑا ہے. تو قدرت اللہ کی ایسے ہی ہے. رزق کس کا ہے؟ رزق اللہ کا. مگر جو رزق اللہ کا ہے وہ آتا کس رستے سے ہے؟ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریہا. اللہ نے اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کیا ہے اور ہمارے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے. کیا کہنے رزق اللہ کا ملتا ہمیں ان کے ذریعے سے ہے. برکت رحمت اللہ کی ملتی ان کے ذریعے سے ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی ایسے ہی بشارت اللہ کی ملتی ان کے ذریعے سے ہے. لعنت اللہ کی آتی ان کے ذریعے سے ہے. میں جملہ بار بار کہہ کر آپ کو ایک جملے کی خاطر زحمت دے رہا ہوں. یہ رحمت اللہ کی، برکت اللہ کی، رزق اللہ کا، کرم اللہ کا، غفران اللہ کا، رضوان اللہ کا، لعنت اللہ کی، غضب اللہ کا، غضب اللہ کا، عذاب اللہ کا، لعنت اللہ کی، سب آتی ان کے ذریعے سے ہے. تو اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں. بھائی وسیلے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو جن کے ذریعے سے آتی ہیں. اچھا اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ یقیناً ہیں تو میں ایک جملہ اور ہدیہ کر رہا ہوں. جب اللہ کی ساری چیزیں ان کے ذریعے سے آتی ہیں تو ہماری حاجتیں ان کے بغیر کیسے جائیں گی؟ ہم بھی محتاج ہیں. وہ تو مطلق قدرت رکھنے والا وجود، وہ اہل بیت کا محتاج نہیں ہے، ہم اہل بیت کے محتاج ہیں. یہ کتنا باریک ہے عقیدہ توحید. توجہ ہے بات کی. وہ تو ہے سمد. سمد ہوتا ہی وہ ہے جو محتاج نہ ہو، اور ہم ہیں فقیر، اور فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو محتاج ہو. ہم انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، ہم فقیر ہیں. اہل دقت تشریف فرمائے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی کیفیت مجھ سے زیادہ کون جانے گا کہ کیا ہو رہا ہوگا ان کے اوپر. اس لیے کہ جیسے جیسے میرے ایک جملے کے ساتھ ان کے ذہن میں 6 جملے اور آ رہے ہوں گے، اور ان کو بار بار خیال آ رہا ہوگا کہ یہ بول دیں تو اچھا ہے، مگر میں کیا کروں.
بھائی میں کیا کروں کہ میں ان سارے مجھ سے زیادہ ذہین اور مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے سارے پیغامات تو میں نہیں دے سکتا، اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ مجھے برداشت فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توجہ چاہوں گا، مضمون بہت روشن ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کو عطا کیے ہے۔ اب وہ بشارت کیا ہے علامہ صاحب؟ وہ بشارت کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بشارت اللہ کی ہے، ذالک الذی یبشر اللہ، بشارت اللہ کی ہے، مگر آئے گی کس کے ذریعے؟ قل، اے مصطفیٰ تم کہہ دو، اے میرے نبی تم کہہ دو۔ تو بشارت اللہ کی ہے، آئے گی مصطفیٰ سرکار کے ذریعے۔ اور بشارت ہی نہیں بلکہ توحید بھی اللہ کی، اس کو بیٹا ٹھیک کرو ذرا، اس کی گونج ختم کرو۔ بشارت ہی نہیں بلکہ عقیدہ توحید بھی، اور عقیدہ نبوت بھی، عقیدہ امامت بھی، عدل الہی بھی، امامت بھی، اور قیامت کا عقیدہ بھی۔ بھائی لا الہ الا اللہ کا جو عقیدہ ہے وہ توحید کا عقیدہ ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ عقیدہ نبوت ہے۔ اور یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ عقیدہ ولایت ہے۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ یوں تو اصول دین 5 ہیں، مگر ان 5 میں 2 کا تعلق ایک ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی توحید کے ساتھ عدل جڑا ہوا ہے، تو اصل عدل بھی توحید ہے، اور امامت کا تعلق جڑا ہوا نبوت کے ساتھ، لہذا امامت متم نبوت ہے، عنوان نبوت کا ہے، اس کی تشریح کو امامت کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کی تکمیل کو امامت کہا جاتا ہے، اس کے اتمام کو اور اس کے حسن کو امامت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ایک اعتبار سے یہ 3 عقیدے ہوئے، توحید، نبوت اور پھر قیامت، اور ایک اعتبار سے سارے عقیدوں کی اصل وہ ہے توحید۔ بھائی قیامت کی بات بھی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، کسی کو ہم اللہ مانتے ہیں جو قیامت میں جزا و سزا دے گا۔ ہم اگر امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس لیے کہ امامت نبوت کی اتمام اور حسن ہے، تو اس کا تعلق بھی توحید کے ساتھ۔ عدل الہی کا عقیدہ اگر ہے تو اس کا تعلق بھی توحید کے ساتھ۔ تو ایک زاویے سے اگر دیکھیں تو سارے عقیدوں کی اصول جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، ایسا ہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا عقیدہ یہ عقیدہ توحید، وما ارسلناک الا کافۃ للناس یہ عقیدہ نبوت، اور قل اب یہ آیت یہ عقیدہ ولایت اہل بیت۔ اچھا یہاں یہ میں ان بچوں جوانوں کے لیے یہ بھی کہہ دوں کہ عقیدہ ولایت اہل بیت متم نبوت ہے، یعنی وہ نبی کا کلمہ گویا پڑھ ہی نہیں رہا جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا۔ حقیقتاً محمد و آل محمد صلوات، حقیقتاً وہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ رہا، روح محمد الرسول اللہ، جان محمد رسول اللہ وہ ہے علی ولی اللہ۔ لہذا اب یہ صرف کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ صرف یہ لفاظی ہو، یا مجھے تو ویسے بھی مجلس نہیں پڑھنا آتی، سیدھی باتیں کر رہا ہوں۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو یہ کوئی مجلسی یعنی خاص ایک وہ نہیں ہے، پیغام ہے اس کے اندر، میں کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ عقیدہ ولایت اہل بیت
وہ نبوت اور پھر اس سے پہلے توحید کے عقیدے کا حسن و جمال ہے. یہ اگر نہیں ہوگا تو وہ دونوں چیزیں بھی قبول نہیں ہوں گی. لہذا کبھی سفر جو ہے وہ نزولی ہوتا ہے اور کبھی سفر صعودی ہوتا ہے. کبھی یہاں سے وہاں کا سفر ہوتا ہے اور کبھی وہاں سے یہاں کا سفر ہوتا ہے. اگر سفر نزولی ہو تو توحید، نبوت اور ولایت، اور اگر سفر صعودی ہو تو ولایت، نبوت، توحید. یعنی علی سمجھ میں نہیں آئیں گے تو نبی نہیں آئیں گے، اور نبی سمجھ میں نہیں آئیں گے تو اللہ نہیں آئے گا. اور جس اللہ نے یہ نظام دیا ہے اسی نے انہیں نبی بنایا ہے، اسی نے اسے علی ولی بنایا ہے. تو وہ سفر بھی ہے اور یہ رستہ بھی ہے. تو بہت سارے جو صوفیاء کرام ہیں اور عرفاء عظام ہیں، ان کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ صعودی سفر کرتے ہیں، وہ پہلے علی کی بات کرتے ہیں. اب جنہیں یہ رستے نہیں پتا وہ کہتے ہیں یہ شرک کر رہا ہے، یہ کفر کر رہا ہے، یہ اللہ کے بغیر علی کی بات کر رہا ہے. توجہ ہے حضرات کی. وہ ایک تو یہ جو آیت ہے نا، یہ قل کیوں نبی سے کہلوایا؟ اصلی جو نقطہ تھا، اصلی بات جو تھی وہ یہ تھی میری کہ یہ ہے کہ یہ نبی سے اللہ نے کیوں کہلوایا. یہ نبی سے اللہ نے ولایت اہل بیت کو، ولایت سیدہ زہرا کو، بھائی ولایت سیدہ زہرا کی بات ہو رہی ہے، یہ سیدہ کی ولایت کو نبی سے اللہ نے کیوں کہلوایا؟ اس لیے تاکہ امت کو پتا چلے کہ تم مجھے اگر مانتے ہو تو انہیں مانو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ مجھے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہیے. یعنی جوڑ دیا نا محمد الرسول اللہ کے ساتھ، مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے. یعنی ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا کہ تم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، مجھے رسول مانتے ہو نا، تو مجھے اگر رسول مانتے ہو تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا. مجھے نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، مگر ہاں اب اللہ کہہ کر کچھ نہیں چاہیے. بہت کچھ دینا چاہ رہے تھے نا تم، تو سب کچھ لا کے رکھ رہے تھے کہ یہ لے لو، وہ لے لو، یہ لے لو. کیوں اتنی زحمتیں اٹھا رہے ہو؟ کیوں اتنا خرچہ کرنا چاہ رہے ہو؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس ایک چیز چاہیے، میرے اہل بیت کے ساتھ تمہارا تعلق اچھا ہو. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قربہ، اب یہاں پر اہل علم تشریف فرما ہے، قربہ سے مراد پورا قریب خاندان، اس میں جنس ہے، پورا قریب کا خاندان، پورا خاندان قریب رہنے والے، یا وہ مؤنث کا مفرد کا صیغہ ہے. ایک بی بی جو قریب ترین ہے نبی کے ساتھ، قربہ فولا کبرا عظما کے وزن پر، ایک خاتون جو نبی سے قریب تر ہے. اب اس میں تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ جس بی بی کو چاہتا ہے وہ کہے گا کہ وہ قریب ہے. یعنی اب یہ امت پہ چھوڑ دیا گیا ہے کیا؟ یعنی اگر یہ امت پہ چھوڑ دیا کہ جو نبی سے قریب خاتون ہو اس سے محبت اور مودت، اس سے تعلق اور اس سے عقیدت تمہارا ہونا چاہیے، تو یہ کیا امت طے کرے گی؟ بھائی امت نے نہ طے کر کے اللہ مانا، نہ امت نے طے کر کے رسول مانا، نہ امت نے طے کر کے امام مانا، نہ امت نے طے کر کے خلیفہ مانا. کہاں مانا بھائی؟ کس نے مانا؟ یہ بحث ہی عجیب ہو جائے گی اگر میں یہاں اس کے اوپر کچھ دیر رک جاؤں. وقت کی تنگی اور اپنے مضمون سے دوری کا خوف ہے جی. کہاں مانا؟ کس نے مانا؟ خلیفہ کس نے مانا؟ یہ جو مجمع جمع ہو کر آیا تھا، جنہیں خلیفہ بنایا گیا انہیں امت نے تو نہیں بنایا، اور جسے امت نے بنایا اسے تم نے مانا نہیں. اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی لوگ بھی تشریف فرمائے ہیں. میں بہت سارے عقائد میرے نہیں ہیں مگر معاشرے میں رائج اصطلاحیں ہیں، تو میں رائج اصطلاحوں کا بول دینا ضروری نہیں ہے کہ میں بھی اس کا سے متفق ہوں. مسلمانوں کا پہلا اللہ کی طرف سے تو منتخب تھے مولا علی، یعنی غدیر کے اعلان سے پہلے بھی علی ہیں.
مولا علی تو اس وقت بھی علی ہیں کہ جب آدم علیہ السلام آب و گل کی درمیانی کیفیت. ہاں یہ صرف یہ نبی کے لیے نہیں ہے حدیث, خود نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے, اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. تو مولا علی کی ولایت کی گفتگو اور بحث تو بہت پرانی ہے. یہ بحث ہی میں نہیں کر رہا کہ غدیر میں مولا علی کو ولی بنایا گیا تھا. غدیر میں عزیزان گرامی مولا علی پھر سقیفے میں چھینا کیا گیا, جو غدیر میں دیا گیا وہ سقیفے میں چھینا گیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز چھیننے والی تھی, ورنہ کوئی علم علی سے چھین سکتا ہے, شجاعت کوئی چھین سکتا ہے, سخاوت علی کا کوئی چھین سکتا ہے, علی کے ذاتی کمالات کوئی چھین سکتا ہے, اور نہ ہی غدیر میں وہ علم دیا گیا تھا. علی بن ابی طالب تو جب نبی کی گود میں آ رہے ہیں تو پہلا جملہ یہ فرما رہے ہیں قرآن سناؤں. اصول اور مولا علی تو مولا علی, امام حسین علیہ السلام ان کے لیے امام حسن فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق, میرے بھائی حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. نعرہ حیدری. تو ان کا علم, ان کی شجاعت, ان کی سخاوت, ان کا مقام, ان کی عظمت یہ کہیں دی نہیں گئی ہے. یہ اللہ نے انہیں خلق کرتے ہوئے انہیں قرار دیا ہے, ان صفات سے متصف قرار دیا ہے. تو پہلا مسلمانوں کا عوامی نمائندہ اللہ کی طرف سے تو تھا, میں نے کوئی 10 منٹ لگا دیا اس بات پہ. پہلا مسلمانوں کا عوامی نمائندہ اگر کوئی ہے نا تو اسے علی کہتے ہیں. خطبہ ہے نا مولا فرماتے ہیں اگر مجھ پر حجت تمام نہ ہوئی ہوتی, میرے دروازے پر میرے پیر کا انگوٹھا چھل گیا, اتنا مجمع تھا, میرے حسن و حسین کچلے جا رہے تھے, دب رہے تھے مجمع کے اندر, اتنا مجمع تھا میرے گھر کے دروازے پر, جو سب یہ طے کر کے آئے تھے کہ اب علی کے بغیر گزارا نہیں ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد, اور بلند صلوات نبی علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ بحث تو بہت ہی ویسی ہے, اس کے اندر میں نہیں کہ, لیکن مولا کی ولایت, مولا علی کا تسلیم کرنا, مولا علی کو ماننا, یہ در حقیقت نبی کی نبوت کا اتمام اور حسن ہے. اب کس کو بھائی, کون ہے ایک قریب ترین وجود؟ امت طے کرے گی, امت طے کرے گی. امت تو طے کرنے کے قابل نہیں ہے. بھائی میں کیا کروں کہ دل بڑے چھوٹے ہیں, اس لیے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں, امت تو طے کرنے کے قابل نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن نے اکثرہم لا یعقلون کہا ہے. اکثریت تو عقل ہی نہیں رکھتی, اکثریت تو جاہل ہے. یہ قرآن کی آیات ہیں جی. تو خود نبی مکرم نے وہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے اسے آدھا پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں, کہ نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. اسے پورا پڑھو نا, کہ موسیٰ علیہ السلام کے 71 فرقے ہوں گے ان کی امت کے, ایک جنت میں جائے گا, 70 جہنم میں جائیں گے. جی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے 72 فرقے ہوں گے, ایک جنت میں جائے گا, 71 دوزخ میں جائیں گے. پھر فرمایا میرے 73 فرقے ہوں گے, ایک جنت میں جائے گا, 72 جہنم میں جائیں گے. تو یہ حدیث تو ناظر ہے اس بات کی طرف کہ اکثریت امتیوں کی ویسے ہی جہنم میں جائے گی. یہ حدیث اس طرف ناظر ہے. چند لوگ ہوتے ہیں نا بھائی, میری بات جو ہے وہی سمجھی جائے گی, چند لوگ ہوتے ہیں نا جو ہدایت پاتے ہیں. سب کہاں پاتے ہیں ہدایت؟ آپ کہیں دور مت جائیے, اپنے ہی عزیز و اقارب میں, اپنے ہی بچوں میں, کہیں آپ پڑھاتے ہیں تو اپنی ہی کلاس میں, جہاں آپ کہیں ٹیچر ہوں, پروفیسر ہوں, اسی کلاس میں ذرا دیکھ لیجئے. آیت اللہ خوئی سے کسی نے کہا جی 5000 طالب علموں کو آپ نجف میں شہریہ دیتے ہیں, پڑھنے والے تو 500 ہیں. تو انہوں نے فرمایا اگر ہم نے وسائل اور
ضرورتیں 500 کی پوری کی تو پڑھنے والے 5 رہ جائیں گے. یہ 5500 کو پڑھنے پر تیار کرتے ہیں.